صبح کے گئے ہیں 11 بجے کے, تو ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. تو اگر جیت گئے ہیں, ہمارے ایسے لگ رہا ہے آپ لوگوں سے کی باتوں سے کہ شاید ہمارا بھی پریزیڈنٹ جیت گیا ہے. ہم یہ آزادی کیسے آئے گی جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے خود نہیں کھڑے ہوں گے؟ پہلے یہ بتائیں, آپ اپنے حقوق کے لیے ہمیں خود کھڑے ہونا ہے. اور عمران خان نے آج کہا ہے, انہوں نے, آپ سننا چاہتے ہیں کہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں, آپ کا سب سے پہلے انہوں نے آپ کا ووٹ چوری کیا, اور آپ کا ووٹ چوری کر کے اپنے چوری شدہ مینڈیٹ والے آپ کے اسمبلی میں بٹھا دیے. ٹھیک ہے, اس اسمبلی میں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے استعمال کیا. آپ کا جو انصاف کا نظام ہے, جو سپریم کورٹ ہے, انہوں نے جو بل پاس کیا ہے اس سے آپ کے سپریم کورٹ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اب آپ کو انصاف کہاں سے ملے گا جب آپ کا سپریم کورٹ بھی قبضے میں ہے؟ آپ کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تو اسٹولن مینڈیٹ والے لوگ ہیں. تو چوری شدہ جو ان کا, تو وہ تو نمائندے بھی نہیں ہیں لوگوں کے, ان سے آپ نے یہ ووٹ کروا لیا. اب آپ بتائیں کہ آپ کی آزادی تو مکمل طور پہ آج لے لی گئی ہے, تو آج آپ ٹرمپ کی خوشیاں منا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ, آزادی کا فیصلہ اور اپنے حقوق کا فیصلہ اب صرف سڑکوں کے اوپر ہوگا. آج ان کی جو آخری بات انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان کی آزادی کا فیصلہ, جو انصاف کا انقلاب ہے, وہ سڑکوں پہ ہوگا. آپ نے اگر اپنی آزادی لینی ہے, اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر تو قبضہ کر لیا گیا, انصاف کی آپ کہیں سے امید نہ رکھیں. لیکن سڑکوں پر آنے کا فیصلہ ہوا ہے, خان صاحب نے, کون سڑکوں پہ نکالے گا؟ آپ جو تحریک انصاف کی واحد قیادت ہے اس پر عوام جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتی, بھروسہ نہیں کرتی. خان صاحب اندر ہیں تو کون لیڈ کرے گا سڑکوں پر عوام کو؟ دیکھیے, جب دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں وہ صرف ان کو بتایا جاتا ہے کہ کدھر احتجاج ہونا ہے, اور لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آپ لیڈرشپ, آپ لیڈ مانگ رہے ہیں یا وہ بھیڑ بکریوں کے لیے کوئی لیڈر؟ لوگ خود نکلیں گے, کیا ہو گیا ہے؟ ہم جب نکلتے ہیں ہم خود نکلتے ہیں. کوئی آپ سارے وقت مانگتے ہیں لیڈ کون کرے گا؟ دیکھیں, پی ٹی آئی ایک منظم پارٹی ہے, لوگ وہاں پہ ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, اور وہاں پہ ان کی پوری تنظیم ہے, اور وہ ہمیشہ شامل ہوئے ہیں ساتھ. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے, سب کو ساتھ مل کر شامل ہونا ہے. ہاں, آپ بات کریں آرگنائز کون کرے گا, وہ پارٹی کا کام ہوتا ہے آرگنائز کرنا. آپ کو گھروں سے تو نہیں نکالیں گے, نکلنا تو ہم نے خود ہے. میڈم, علی محمد خان صاحب کی ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت خوش تھے ٹرمپ کے آنے سے. انہوں نے کہا کہ اب امریکہ نیوٹرل ہو جائے گا بائیڈن کے جانے سے. اچھا, انہوں نے صرف یہ کہا ہے, انہوں نے یہ کہا عمران خان نے, انہوں نے یہ کہا ہے, صرف عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہاں, بائیڈن کی حکومت میں جو کیا نام تھا, حسین حقانی, باجوہ صاحب نے اس کو ہائر کیا تھا, اور باجوہ صاحب کے لیے وہ جا کر ان کو چورن بیچ رہا تھا کہ عمران خان آپ کے خلاف ہے. یہی سسٹم تھا نا, یہ آپ کے خلاف ہے اور پتہ نہیں روس چلا گیا. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ آپ کے, ہم اپنے لوگ, ہم اپنے ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں اپنی گدیاں بچانے کے لیے, انہوں نے ساروں کو, کسی سے پوچھ لیں, حسین حقانی کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا, اور حسین حقانی وہاں جا کر یہ چورن بیچ رہا تھا. تو اگر حسین حقانی یہ حرکت کر رہا تھا تو بائیڈن کی حکومت میں تو آپ کو بھول گیا ڈونلڈ لو کون تھا. ڈونلڈ لو, اس کی ایڈمنسٹریشن سے انہوں نے ان کو ایک پیغام بھیجا کہ اس کی حکومت گرا دو, اس نے گرا دی. پاکستان کو آپ خود سوچیں کہ ہم ساروں نے مل کر حکومت گرا دی. اس کے بعد کون سفر کر رہے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں پاکستان کی عوام نے سفر کیا. جہاں پہ 6% تک آپ کی گروتھ ہو رہی تھی پاکستان میں, آپ اس وقت زیرو کے اوپر بیٹھے ہیں. اور اس وسطیت کا آپ نے اگر سامنا کرنا ہے, اب حالات تو بہت خراب ہیں. حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ اکنامکلی بھی خراب ہیں, آپ کی معیشت کا بھی تباہی ہوئی ہوئی ہے, اور اوپر سے ماشاءاللہ آپ کا سپریم کورٹ بھی قبضے میں چلا گیا. تو اگر عمران خان اس چیز پہ خوش تھے کہ وہ چلے گئے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ وہ تو پوری مہم چلا رہے تھے عمران خان کے خلاف, ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے آپ کیا سمجھتی ہیں, فرق پڑے گا یا وہ کوئی فائل کھولیں گے جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے, امریکہ نے جو سازش کی تھی؟ کیونکہ متی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ جنہوں نے نکالا تھا وہ خود لائیں گے. خان صاحب, دیکھیں, مجھے یہ بات نہیں پتا, مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ ہمیں, اور عمران خان نے بھی یہی کہا, انہوں نے جب سوال پوچھا صحافیوں نے تو انہوں نے صرف ہنس کے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ وہ تو چلا گیا نا بائیڈن, یہی کہا تھا. تو یہ انہوں نے جو ان کے خلاف مہم چلا کر کام کر رہے تھے ہمارے سے لوگوں کے ساتھ مل کر, انہوں نے ان کی بات کی. آگے اگر اپنے حق مانگنے تو غلامی کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے
कि किसी और मुल्क पे ना डिपेंड करें, आप अपनी आज़ादी खुद हासिल करें। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी दोस्ती है, तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। देखिए, आप क्या चाहते हैं कि बाहर से कोई पैगाम भेजे कि इमरान खान को रिहा कर दो? क्या हम 24 करोड़ लोग अपनी इज्जत भी रखेंगे और अपने लिए खुद खड़े होंगे? इमरान खान कह रहे हैं अपने हक के लिए खड़े हों। क्या आपके जो निज़ाम इस वक्त जो फसाइयत का शिकार है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ है, जो इन्होंने 2 दिन पहले तमाशा किया, क्या आपके साथ ये बंद हो जाएगा होना जब तक आप अपना हक खुद नहीं मांगेंगे? और जो डील के हवाले से लोग कह रहे हैं, उस हवाले से खान साहब का क्या कहना है? आप मुझे ये नहीं समझ आती कौन कह रहे हैं डील के लिए? वो जेल में बैठे मुखालिफिन जो है तो वो तो कहते रहेंगे, उनको मुझे पता है डील जेल में बैठे डील होती है। वो जेल में बैठे हुए हैं, जिसने 1.5 साल 1.25 साल गुजार लिया हो, 2 साल उन्होंने जिस मुश्किल से, जिनके ऊपर उनकी ज़िंदगी पे कातलाना हमला हुआ हो, 2 दफ़ा, एक दफ़ा बच गए थे, एक दफ़ा गोलियां लगी थी। अल्लाह रखने वाला है, लेकिन याद रखें, एक इंसान जो अपने नजरिए पे खड़ा हो, उसने क्या डील करनी है कि मुल्क से मुझे बाहर भेज दो, क्या करेंगे डील? आप मुझे 3 चीज़ें इमरान खान ने मांगी है। आप लोगों से मैं खुद पूछ लेती हूँ, बताएं इसमें से कौन सी चीज़ को खान साहब छोड़ दें और फिर बाहर आ जाएं। एक उन्होंने मांगा था स्टोलन मैंडेट, हमारा लोगों का वोट जो चोरी हो वापस करो, ठीक है। दूसरा क्या मांगा था, आप बताएं क्या मांगा था? रूल ऑफ लॉ, अदलिया के साथ जो हो रहा है, अदलिया के हक के लिए बोले थे कि उनकी आज़ादी कारकुनान की रिहाई के बाद और कारकुनान की रहे। आप मुझे बताएं, आप लोग फैसला कर लें कि इनमें से कौन सी चीज़ छोड़ें, फिर हम अपने भाई को बाहर ले आते हैं। आप बता दें, यही मैं पूछ कह सकती हूँ, आप बता दें। जो आप अपना हक छोड़ना चाहते हैं वो आपके लिए बैठे हैं, अगर ये छुड़वाना चाहते हैं तो हम भी कह देते हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप हमारे हक के लिए ना खड़े हो, आप बाहर आ जाएं। मैडम, आपका क्लिप जो है हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में चलाया, जिसमें आपने ये कहा है कि खान साहब की ज़िंदगी को खतरा है। अब हमें महसूस हो रहा है कि खान साहब की ज़िंदगी को खतरा है, तो ये बताइएगा कि क्या आपको खतरा इसलिए होगा क्योंकि वो इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। आपको कहाँ लग रहा है कि इमरान खान को रिहा करने के लिए तैयार है? ये रिहा करने के लिए इसलिए लोगों के बच्चों को उठाया जा रहा है, इस वक्त उनको किडनैप किया जा रहा है। इसलिए आपका ख्याल है कि औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो हो रहा है, या कैद में लोगों को डाला हुआ है, या धमकियाँ मिल रही हैं, ये इसलिए की जाती है ताकि इमरान खान को रिहा करें या इमरान खान से डील मांगे? ये 3 चीज़ों के लिए डील मांग रहे हैं। आप देख लें, आप आवाम के लिए खड़े हैं, अगर कोई नहीं चाहता कि उनके लिए खड़े हों तो फिर आप इमरान खान को बता दें। बहुत शुक्रिया। फाइनल कॉल जो खान साहब ने कही है कि फाइनल कॉल कब दे रहे हैं खान साहब, कब लोगों को बाहर निकाल रहे हैं? बस बता दिया लोगों को, आज क्या कहा है, मुल्क का फैसला